صوفیوں کے پیشوا۔ الغرض نبوت اور صحابیت کے بعد ایک انسان میں جس قدر محاسن اور فضائل جمع ہو سکتے ہیں، وہ جس ایک ذات میں تنہا یکجا جمع ہو جاتے ہیں، دنیا اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ اسلامی کے جو اصول اور قوانین وضع کیے، اس کو امت محمدیہ کی اکثریت نے قبول کیا اور اعزار افتخار کے ساتھ فقہ حنفی کے مقلد ہوئے۔ بے شمار اتقیاء اصفیاء آپ کے مسلک کے مؤید بنے، بے شمار محدثین محققین آپ کے اصول اور قواعد کے مطابق فقہی جزئیات کی توضیح اور تشریح کی، اور آج دنیا میں 2 سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی فقہ حنفی ہی کے مطابق اپنی عبادت اور معاملات کو انجام دے رہی ہے۔ یہ ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور آئیے سب سے پہلے تو میں آپ کا سن ولادت اور سن وفات ذکر کر دیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سن ہجری میں پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق 77 سن ہجری میں پیدا ہوئے۔ علامہ ابن عابدین یعنی علامہ شامی، جنہوں نے فتاوی شامی لکھا ہے، انہوں نے اس پہ کافی تحقیقات پیش کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو پیدائش ہے وہ 70 سن ہجری ہے ان کے ہاں، چونکہ یہ مشہور قول ہے کہ 80 سن ہجری آپ کی پیدائش کا دن ہے، اور وصال کا دن آپ کا ہے 150 سن ہجری۔ تو 80 کی پیدائش والے دن کو لیں تو یوں آپ کی عمر مبارک 70 سال بنتی ہے۔ ان 70 سالوں میں کیسے کیسے کارنامے دیے ہوئے تو آپ سنیں گے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے نعمان، ان کے والد کا نام ہے ثابت، اور ثابت کے والد کا نام یعنی امام اعظم کے دادا کا نام پھر نعمان، یعنی اپنا نام بھی نعمان، دادا کا نام بھی نعمان، اور پردادے کا نام ہے مرزبان۔ اسلام لانے سے پہلے یہ زوتا کے نام سے مشہور تھے، یا زوتی کے نام سے، اور ایک لغت میں زوتا کے نام سے یہ مشہور تھے اسلام لانے سے پہلے۔ اسلام لانے کے بعد مرزبان نام ان کا پڑ گیا، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پردادا ہیں۔ آپ فارسی النسل ہیں اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ کی کنیت کیا ہے بولیے؟ ابو حنیفہ۔ اس کا مطلب ہے صاحب ملت حنیفہ۔ کیا مطلب ہے؟ صاحب ملت حنیفہ۔ قرآن پاک کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بھی حنیف کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ لفظ حنیف قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اب آئیے، حنیفہ کا معنی امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالن کے اندر جو ذکر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مائلن عن الادیان کلھا الی الدین القیم، کہتے ہیں حنیفہ کا معنی یہ ہے کہ جو کائنات کے تمام دینوں سے منہ موڑ کر سیدھے اور سچے رستے کی طرف رغبت رکھ جائے، اسے حنیفہ کہتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر کے اندر حنیفہ کا جو معنی بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں المائل الی الحق عن الباطل، فرماتے باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل ہونے والے کو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ تو اب اس سے محدثین نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی جو کنیت ابو حنیفہ لکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے باطل اور غیر شرعی نظریات ہیں ان سے منہ موڑ کر سچے دین پر چلنے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ یعنی جتنے باطل عقائد، باطل نظریات، غیر شرعی طریقے اختیار کرنے والے باطل مذہب اور فرقے تھے، ان سے منہ موڑ کر سچا فرقہ، سچی جماعت اہل سنت و جماعت کی جو ہے اس طرف راغب ہونے والے کو کائنات کے اندر ابو حنیفہ کا نام دیا جاتا ہے۔
اس لیے آپ کی کنیت کیا ہے؟ بولیے ابو حنیفہ۔ اور آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ نعمان، اور ان کے باپ کا نام مرزبان۔ آپ کے دادا حضرت نعمان کو حضور مولا علی شیر خدا سے بڑا قرب حاصل تھا، حضور مولا علی شیر خدا کے خاص مصاحب میں سے تھے، اور اپنے تہوار کے مطابق انہوں نے فالودہ بنایا، فالودہ بنا کر حضور مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں لے کے گئے۔ حضرت علی نے اس کو تناول فرمایا، تناول فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ کس چیز کا ہے؟ عرض کرتی حضور آج ہمارے تہوار کا دن ہے، اور ہم تہوار کے دن فالودہ تیار کرتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے ہیں، تو آپ کو اس لیے کھلایا، اور وہ دن تھا نوروز کا۔ حضور مولا علی شیر خدا نے فالودہ کھا لیا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا نوروزنا کل یومن، اللہ نے تو ہمیں ہر دن نوروز عطا فرمایا ہے۔ بھئی آپ کا سال کے بعد آتا ہوگا، ہمارا تو ہر دن خوشی کا ہے، ہر سال جو ہمارا نوروز کا ہے۔ چونکہ یہ فارس النسل تھے تو فارسیوں کے اندر آج بھی یہ تہوار نوروز کے اعتبار سے یہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت نعمان امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا ہیں، جب ان کے ہاں حضرت ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد محترم پیدا ہوئے، یہ اٹھا کے حضور مولا علی شیر خدا کے پاس لے آئے، اور حضور مولا علی شیر خدا کی گود میں دیا۔ حضرت علی نے امام اعظم ابو حنیفہ کے والد حضرت ثابت کو سینے سے لگایا اور گود میں رکھا، اور محبت بھرا ہاتھ ان کی رخسار پہ پھیرا، اور حضرت نعمان کے کہنے پر امام اعظم ابو حنیفہ کے والد کے لیے برکت کی دعا بھی فرما دی۔ اب جو حضرت حماد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، کون ہے؟ حضرت حماد۔ حضرت حماد کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جو میرے دادا کو حضور مولا علی شیر خدا نے برکت کی دعا دی تھی، اس کا نتیجہ میرا والد امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ کیا دعا وہاں ملی تھی، برکت میرے باپ کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے۔ یہ حال ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کو جو نعمان کہا جاتا ہے، نعمان کہنے کی وجہ کہتے ہیں کہ جسم میں ریڑھ کی ہڈی کو نعمان کہتے ہیں عربی میں۔ یہ جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہے، بندے کی یہ نہ ہو تو بندہ کس کام کا رہے، تو جسم کے اندر جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو نعمان کہا جاتا ہے۔ فرماتے جس طرح پورا جسم اس ریڑھ کی ہڈی کا محتاج ہے، اسی طرح اہل سنت والجماعت امام اعظم ابو حنیفہ کی محتاج ہے۔ امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ نے یہ معنی بیان کیا۔ اچھا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جی معاذ اللہ آپ کی بیٹی حنیفہ تھی اس لیے کنیت ابو حنیفہ ہے، یہ بالکل غلط من گھرٹ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو پوتے ہیں، یعنی ان کے بیٹے حماد کے بیٹے، ان کا نام عمر بن حماد، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ یعنی میرے باپ حماد کی کوئی بہن نہیں تھی، یعنی میرے دادا امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ یہ لوگوں نے غلط ان کی طرف منسوب کر دیا۔ تو ابو حنیفہ کا معنی میں آپ کو بتا چکا کہ تمام ادیان باطلہ سے منہ موڑ کر سیدھے دین حنیف اور دین حنیف اور سیدھے رستے پہ چلنے والے کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ تو کنیت اس لیے آپ نے اپنی ابو حنیفہ رکھی تھی۔ ایک قول کے مطابق چونکہ عراق کے اندر، عراق کی زبان میں یہ دوات کو بھی حنیفہ کا، دوات قلم دوات ہوتی نا لکھنے والی، دوات کو بھی حنیفہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں 400 علماء ربانیین پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے، اور امام اعظم لکھواتے تھے احادیث، فتاوی جات، مسائل، اور وہ لکھتے تھے علماء ربانیین۔ تو چونکہ آپ کی بارگاہ میں کثرت سے دواتیں رکھی جاتی تھی، اور عراق کی زبان میں دوات یہ حنیفہ کو کہتے ہیں، تو لہٰذا اس مناسبت سے آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو حنیفہ ہے۔ لیکن جو مشہور کنیت جس کی وجہ میں آپ کو بیان کر چکا وہ وہی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ جوانی میں علم کلام کی طرف رغبت انہوں نے فرمائی ہے۔ خود فرماتے ہیں 15 سال میری عمر تھی، زمانے کے ایک ولی سے، ایک بہت بڑے عالم سے میری ملاقات ہوئی، تو میں جا رہا تھا تو مجھے کہتے بیٹا تو کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا میں تجارت کی غرض سے اپنے استاد کے پاس جا رہا ہوں۔ کہتے تو دین نہیں سیکھتا، دین کی مجلس میں نہیں بیٹھتا؟ خدا کی قسم مجھے تو تیری پیشانی سے علم کا چمکتا ہوا مینارہ نظر آ رہا ہے۔
فرماتے ہیں بس ان کا یہ جملہ میرے دل میں لگا تو میں نے اپنے جتنے مشاغل تھے سب کو ترک کر دیا۔ ترک کرنے کے بعد میں اپنے استاد حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں چلا گیا اور میں نے علم کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ علم کلام پڑھا، اتنا پڑھا کہ دنیا کے اندر ہر نظر میری طرف پڑھنا شروع ہوگی، لوگ میری طرف انگلیاں اٹھانا شروع ہو گئے اور کہتے ہیں کہ علم کلام اس دنیا میں جتنا ابو حنیفہ کو آتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ کہتے کہ مجھے علم کلام اتنا آتا تھا کہ میں جس سے مناظرہ کرتا اس کا منہ بند کر دیتا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں پھر ایک دن ہوا، ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھے آ کے اس نے طلاق کا مسئلہ پوچھا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایام مخصوصہ یعنی عورت کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں اس کا مسئلہ پوچھا ہے۔ کہتے طلاق کا مسئلہ پوچھا تو چونکہ میں نے تو اپنا سارا وقت علم کلام میں صرف کیا تھا اور میرا شغل، میری مصروفیت طلاق فقہی مسائل کی طرف تھی ہی نہیں، تو میں نے کہا جب میرا استاد جو حضرت حماد ہے اس کے پاس چلی جا، جو مسئلہ وہ تمہیں بتائے گی، وہ جو مسئلہ وہ تمہیں بتائیں گے عورت کو، تو وہی جواب مجھے جاتے جاتے دیتی جانا۔ وہ عورت گئی، مسئلہ ذکر کیا، حضرت حماد نے جواب دیا۔ جب وہاں سے واپس آئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورت نے کہا کہ یہ مسئلہ میں نے آپ کے استاد محترم سے پوچھا تھا اور اس مسئلے کا جواب انہوں نے مجھے دے دیا ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر پکڑ دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی پوری زندگی ایک ہی شعبے کے اندر بسر کر دی، علم کلام میں نے پڑھا، اور مجھے تو میدان فتویٰ اور فقاہت کے اندر ابتدائی درجے کی بھی اہمیت نہیں، یعنی مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں۔ میں نے فقہ کیوں نہیں سیکھی کہ میں لوگوں کو مسئلے بیان کروں، بس یہی تھا۔ اس دن سے علم کلام کو ترک کر دیا اور اپنے استاد حضرت حماد کی بارگاہ میں موجود ہو گئے، دین سیکھنے کے لیے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آغاز میں مجھے ایک کونے میں جگہ ملی۔ حضرت حماد طلبہ کو املا لکھواتے تھے، ڈکٹیشن، اور ان کو مسئلے لکھواتے، شرعی فتاوی جات لکھواتے۔ فرماتے ان کی عادت تھی کہ وہ لکھوا کے اگلے دن سنتے تھے۔ کچھ بچوں کو، طلبہ کو آتے، کچھ کو نہیں آتے، لیکن جب مجھ سے سنتے تو جیسا جواب دیا آتا میں منوعن ویسا پورا کا پورا جواب اس سنا دیا کرتا تھا، نہیں حافظہ ایسا پہاڑ جتنا مضبوط تھا۔ تو کہتے میرے استاد نے خوش ہو کر مجھے وہاں کونے سے اٹھا کر اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا کہ اے ابو حنیفہ آئندہ کے بعد تو یہی دائیں طرف میرے پاس بیٹھا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک قول کے مطابق 18 برس آپ اپنی استاد کی صحبت میں رہے۔ کتنے بھائی؟ 18 برس بطور شاگرد کے رہے، اور ایک قول کے مطابق 24 برس بیٹھے رہے، اور حضور علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے، یعنی کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں 4 واسطوں سے۔ کتنے واسطوں سے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد کا کیا نام ہے؟ حضرت حماد۔ ان کے استاد کا کیا نام ہے؟ حضرت ابراہیم نخعی۔ ان کے استاد کا کیا نام ہے؟ حضرت علقمہ۔ اور ان کے استاد کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے استاد کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ یعنی 4 واسطوں سے اب علمی گفتگو ہوگی۔ اب آپ کو مزہ آئے گا۔ اب میں جس طرف لے کے آنا چاہ رہا تھا، اب دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام، آپ کی فضیلت، آپ کا درجہ، اور جن بڑے بڑے محدثین نے آپ کے لیے تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں، ان میں کوئی آج 14 صدیاں بعد میں پیدا ہونے والا نہیں۔ کچھ تو ان کے ہم اثر اور کچھ ان کے شاگردوں میں سے شاگرد تھے۔ کسی کو دنیا امام مالک کہتی ہے تو کسی کو امام شافعی اور کسی کو احمد حنبل کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ یعنی 4 مسلک جو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی بڑھ بڑھ کے تعریفیں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ وہ ذکر کروں گا آگے۔ عبداللہ ابن مسعود امام اعظم ابو حنیفہ کے 3 واسطوں کے بعد استاد ہیں۔ کون عبداللہ ابن مسعود؟ پہلے کہہ ذرا ان کی بات ہے، سبحان اللہ۔ کون؟ کہ 6 نمبر پہ جو دولت اسلام سے سرفراز ہوئے ہیں۔ کتنے نمبر پہ؟ 6۔ یعنی جب 5 صحابہ اسلام لا چکے تو 6 نمبر کس کا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ القابت بہت ہے، صاحب نالین، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نالین، جوتے اٹھا کر سینے سے لگانے والا، نالین اٹھا کر سر پہ رکھنے والے کو عبداللہ ابن مسعود کہا جاتا ہے۔
صاحب السواک، نبی پاک علیہ السلام مسواک شریف کر کے جس شخص کے ہاتھ میں تھماتے تھے اس کو عبداللہ ابن مسعود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صاحب الوسادہ، سرکار کو تکیہ رکھنے والے بھی کون تھے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ صاحب الغسل، نبی پاک علیہ السلام کے لیے وضو اور غسل کا پانی مہیا کرنے والے کون تھے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ نبی پاک علیہ السلام جب پردے میں جا کر غسل فرماتے تو پردہ کرنے کے لیے کھڑا ہونے والا بھی عبداللہ ابن مسعود تھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام سفر میں جاتے تو آگے آگے چلنے والے بطور نقیب کے جو تھے کائنات اس کو عبداللہ ابن مسعود کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کو سرکار نے فرمایا یہ امت کا استاد ہے۔ کہو نا ذرا سبحان اللہ، یہ کیا ہے امت کا؟ اونچا بولو، کیا ہے امت کا؟ استاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے صحابہ کے جرمٹ کے اندر عبداللہ ابن مسعود کو جو شان عطا فرمائی، یہ سرکار کی شان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پہ کوئی دستک نہیں دے سکتا تھا، سرکار کو کوئی پکار کے بلا نہیں سکتا تھا، قرآن نے منع فرما دیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات واکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا جو آپ کو آپ کے حجرے شریف کے پیچھے سے پکارتے ہیں، دستک دیتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ صحابہ کا جرمٹ تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر کوئی دستک نہیں دے سکتا، باہر کھڑا ہو کے مجھے اونچی آواز سے بلا نہیں سکتا، لیکن سن لو کائنات والو، میں عبداللہ ابن مسعود کو اس حکم سے مستثنا کرتا ہوں، اس کو دروازہ بجانے کی حاجت نہیں۔ جب صحابہ کرام نے رتبہ سنا لپکے آگے عبداللہ ابن مسعود کو مبارکباد دینے کے لیے، حضور نے فرمایا ٹھہرو، رکو، ابھی میں کچھ اس کو عطا کرنے والا ہوں، پوری بات سن کے جاؤ۔ پھر فرمایا کہ میں نے اس حکم سے عبداللہ ابن مسعود کو مستثنا کر دیا، کوئی ہمارا دروازہ نہیں بجا سکتا، کوئی دروازے پہ دستک نہیں دے سکتا، کوئی ہمیں گھر سے باہر کھڑا ہو کے اونچی آواز سے یاد نہیں کر سکتا۔ اے عبداللہ مسعود، تو اس حکم سے مستثنا ہے، تو دروازہ بجا بھی سکتا ہے، تو دروازے میں دستک دے بھی سکتا ہے، بلکہ ایک اسٹیپ آگے بڑھے۔ فرمایا عبداللہ بن مسعود ہم تجھے اختیار دیتے ہیں، تو جب بھی چاہے ہماری خلوت خاص کے اندر بلا روک ٹوک کے بغیر کسی اجازت کے آ بھی جا سکتا ہے، مصطفیٰ سے باہر جا بھی جا سکتا ہے، تو آ بھی سکتا ہے بلا روک ٹوک کے اور واپس جا بھی سکتا ہے۔ یہ مقام حضور نے کس کو عطا فرمایا؟ بولیے، عبداللہ ابن مسعود کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سرزمین کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود کو جس ہستی نے بھیجا اس کا نام کیا ہے؟ فاروق اعظم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جاؤ وہاں جا کے مسلمانوں کو قرآن سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ قرآن سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص کے حملوں کے بعد جو ملک جو شہر فتح ہوئے تھے، ان میں سے نمایاں جو شہر تھا کوفہ، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس کو آباد کرو، اس کو آباد کروایا۔ جہاں حضور علیہ السلام کے، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ کوفے کا نام نہ لو، کیونکہ کوفے کے اندر غداری ہوئی تھی، جگر گوشہ رسول سید الشہداء امام علی مقام کے ساتھ ان لوگوں نے غداری کی، خط دے کر بھیجا بیعت کے لیے، پھر منع کر دیا، اور معاذ اللہ یزید کی فوج میں جا کے امام حسین کو شہید کیا۔ تو چند لوگوں کی خرابی کی وجہ سے پورا شہر تو خراب نہیں ہے، یہ تو میں آگے بتاؤں گا کہ حضرت علی نے کوفے کو کیا نام دیا ہے، سلمان فارسی نے کوفے کو کیا نام دیا ہے، فاروق اعظم نے کوفے کو کیا نام دیا ہے، لہٰذا ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا کو بھی کوفے والوں نے شہید کیا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ ایک خرابی کی وجہ سے کیا سارا شہر خراب ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ جا رہے تھے، ایک شخص ملا، اس نے کہا کوفے والے منافق ہیں، آپ نے فرمایا میں نے بھی ایسا پڑھا ہے۔ کہا اچھا، آپ نے آیت پڑھ دی، فرمایا ومن اہل الکوفۃ مردوا علی النفاق، کوفے والوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے۔ اس نے کہا حضرت آیت تو یہ نہیں، آیت غلط پڑھ رہے ہیں آپ۔ فرمایا صحیح آیت کیا ہے؟ کہتے صحیح آیت یہ کہ ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق، کہ مدینے میں رہنے والوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے۔ فرمایا یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیا تو مدینے والوں کو کہہ سکتا ہے کہ وہ منافق تھے؟ ہاں، مصطفیٰ نہیں آئے تو منافقتی، مصطفیٰ آئے ساری منافقتیں ختم ہو گئی۔ تو فرمایا یہی میرا جواب ہے کوفے کے لیے، جو منافق ہیں وہ ہیں، ان کی وجہ سے سارے کوفے کو
خراب نہ کہو، کوفے کو غلط نہ کہو۔ ارے یہی کوفہ کہ جس کے اندر آج ہسٹری بتا رہا ہوں، آج ہسٹری، آج سبق یاد کر کے جاؤ۔ 1050 صحابہ نے جس کو اپنا مسکن بنایا، 1050 صحابہ رہائش پذیر تھے، کہاں پہ؟ شہر کوفہ میں۔ 300 وہ تھے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت رضوان کی ہوئی تھی، اور 70 وہ بدری صحابہ تھے جو حضور علیہ السلام کی معیت میں غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ کیسے تم کوفے کو خراب کہہ سکتے ہو؟ یہ بھی تو دیکھو نا، کیسے کیسے جرنیل صحابہ کرام علیہ رضوان اس میں۔ پھر حضور مولا علی شیر خدا نے جب مدینہ شریف کے اندر وہ جو دارالخلافہ اس کو ختم کر کے کوفے میں دارالخلافہ قائم کیا، یعنی مدینہ میں جو دارالحکومت تھی جس کو دارالخلافہ بولتے ہیں، اس کو فنش کر کے جب آپ کوچ کر کے کوفے میں آئے تو کوفے کو کیا بنایا؟ دارالخلافہ۔ میں نے کہا اگر وہ منافقوں کا گڑھ ہے تو حضرت علی کو پھر نام کچھ اور دینا چاہیے تھا۔ دارالخلافہ کے اندر تو اسلامیت نکلتی ہے، دینیات کی بات ہوتی، یہ ہمارے والا دارالخلافہ نہیں جہاں دین کی بات ہی کوئی نہیں ہے، انصاف ہی نہیں، ظلم اور بربریت ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے مدینے سے ختم کر کے کوفے میں بنایا اس کو، اور پھر جب آپ مدینے سے منتقل کوفے کی طرف ہوئے، استقبال کرنے والا بھی عبداللہ ابن مسعود تھا، کہو سبحان اللہ۔ تنہا نہیں آئے، 4000 بندوں کو ساتھ لے کے آئے۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود، تو نے اتنا بڑا استقبال ہمارا کیا، ہمیں یہ پسند نہیں کہ 4000 افراد ہمارا استقبال کرے، ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، میں دنیا دار نہیں۔ جس کے ہمارے وزیر اعظم ہو یا ہمارے دنیا کا بڑا بندہ ہو، اس کو پروٹوکول ملے تو وہ کیا کہے گا؟ گلٹی فیل کرے گا کہ دنیا نے مجھے اگنور کر دیا۔ لیکن ہمارے یہاں تو سر توپوں سے اور بندوقوں سے، جدید اسلحوں سے سلامی دی جاتی ہے، لیکن حضرت علی تیری عظمت کو سلام، کہو ذرا سبحان اللہ۔ 4000 افراد کیا جمع ہوئے دماد مصطفیٰ کے لیے، سبحان اللہ، اس علی کے لیے، کہو نا ذرا سبحان اللہ، جو صاحب ذوالفقار ہے، سبحان اللہ، جو حیدر قرار ہے، جو کیا ہے؟ حیدر قرار۔ 4000 بندے جمع ہو گئے، اور میں عبداللہ بن مسعود، میں کوئی دنیا دار نہیں، ہمیں یہ بالکل پسند نہ آیا۔ کہا حضرت آپ اپنی جگہ درست ہو، پوچھو تو صحیح یہ 4000 بندے آئے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے کوفہ میں بھیجا، اللہ نے اس مقصد میں مجھے عظیم کامیابی عطا فرما دی۔ رب کعبہ کی قسم، یہ 4000 بندے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ عام بندے نہیں، بلکہ 4000 کو میں نے وقت کا محدث بنا دیا۔ یہ کائنات میں مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بیان کرتے جائیں گے۔ حضرت علی کا سینہ خوش ہو گیا، اللہ یا رسول اللہ، یا فرماتے ہیں یہ 4000 بندے محمد عربی کا دین پڑھانے کے لیے تیار کیے ہیں۔ اب حضرت علی کو خوشی ہوئی، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ اور پھر اہل کوفہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوفے کا پہلا نام رکھا کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ پھر دوسرا لقب رکھ دیا رأس الاسلام، اسلام کی کھوپڑی، رأس العرب، عرب کی کھوپڑی۔ بندے میں کھوپڑی نہ ہو، کھوپڑی ہو، دماغ نہ ہو تو بندہ بندہ ہو کے بھی بندہ نہیں، پاگل کی کیا بیچارے کی زندگی ہے جس کو پتہ نہیں کھانا کب، پینا کب، کرنا کیا ہے۔ فرمایا یہ کھوپڑی ہے۔ اور سبحان اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں کوفہ اسلام کا جھنڈا ہے۔ کیا ہے کوفہ؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے جب کوفے کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا الکوفہ تو قبۃ الاسلامی، کوفہ اسلام کا گھر ہے۔ کوفہ کیا اسلام کا ہے؟ یہی بھی کوفہ ہے کہ جہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنی مسند کو قائم کیا ہے۔ یہ اتنی چوڑی تمہید پتہ کیوں باندھی ہے؟ مقام ابو حنیفہ بیان کرنے کے لیے۔ اب ذرا سنو اگلی بات، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ سے پوچھا حضور آپ کی مسند پہ کون بیٹھے گا؟ آپ کے جانے کے بعد مسند پہ کون بیٹھے گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہزاروں شاگرد ہیں، لیکن میری نظر جس پہ پڑتی ہے دنیا اس کو علقمہ کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت علقمہ۔ فرمایا جس طرح مسئلے میں بتاتا ہوں اسی طرح علقمہ بھی اسی طرح مسئلے بیان کرتا ہے، اور اس کے علم کے اندر کوئی کمی نہیں، جتنا میرا علم ہے اتنا ہی علقمہ کا علم ہے۔
میں دنیا سے چلا جاؤں، میری مسند پہ علقمہ بیٹھے گا، کہو ذرا سبحان اللہ۔